बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसार राना आपको इसार राना स्पेशल यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता है और इसार राना स्पेशल फेसबुक पेज पे भी आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। जीते रहें, शाद आबाद रहें, हमेशा अल्लाह की अमान में रहें। दायरे गैर में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं, अल्लाह उनके लिए जो उनकी मुश्किलात है आसान करे। जहाँ जहाँ जिस जिस मसले का वो शिकार है, अल्लाह ताला उनका हामी हो, नासिर हो। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। अब अगर आप इस बात से परेशान हैं कि इमरान खान को सज़ा हो गई, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी आप इतना परेशान ना हो। तांगा आ गया कचहरियों खाली ते सजना नूं कैद भूल गई, तो फिर की होया? तांगा कचहरियों खाली आ गया थे, तांगा भरिया भी आ सकता है, भरा हुआ भी तो आ सकता है। ये तो सियासत है। और ओखे पेंडे लमिया ने रावा इश्क दिया, तो खान ने कहा तो क्या सी कि मैनू को वो फूल मिलन गए। उसने तो कहा था कब मुझको एतराफ़ मोहब्बत ना था फराज, कब मैंने ये कहा था सजाएं मुझे ना दो। लेकिन ये जो जिस केस में उन्हें सजा दी जा रही है वो बड़ी भोंडी सी है। ये तोशा खाना 1 केस में भी सजा हुई और पहली समात के अंदर वो उड़ के रह गई थी। इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन वो जाहिर है कि इस बात को आपको समझना होगा कि इमरान खान की लड़ाई इस सिस्टम के साथ है। इमरान खान की लड़ाई पाकिस्तान के ताकतवर इदारे के साथ है, और ताकतवर इदारा इतना ताकतवर है कि वो उसके सामने तमाम इदारे कमजोर हैं। सो अगर आप ये समझते हैं कि कोई कानून की जंग चल रही है, कोई इखलाकी जंग चल रही है, तलवार चल रही है, तो ऐसे तो बाहर आ जाओ। अब ये देखें कि ये जो तोशा खाना केस में इमरान खान को सजा हुई है, जरा मैं चाह रहा था कि ये जो तोशा खाना का मामला है इसमें सारे नंगे नहाए, नंगे नहीं नहाए, कहते ने खुल के नहाए हैं, राजी के नहाए हैं, और खुल के लुडिया पाई ने सब ने, ये किसी एक ने नहीं। आप हैरान हो जाएंगे सुन सुन के कि पाए ने मियाँ, फिर आपको लगेगा इमरान खान तो बड़े मासूम जी है जिस पे उसे सजा दी जा रही है। जनाब अली जरा पहले सुने, जरा मैं आपको बताऊं। हाय हाय, हमारा जो ये अभी निगरान वजीर आजम गया ना, सब अभी छोड़े, पहले हथों शुरू करिए। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बल्कि सुभान अल्लाह क्या, इन्ना लिल्लाह। अनवारुल हक काकड़ साहब ने 125 इन्हें तोहफे मिले ए छोटे से स्पेन के अंदर, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 10 तोशा खाना में जमा कराए। अंदाजा कर ले जरा आप कि छोड़े अभी, अब मैं आता हूँ बड़े भाई के तरफ, बड़े भैया नवाज शरीफ साहब की तरफ भी और बाकी की तरफ। अनवारुल हक काकड़ उन्हें कड़ा के कड़ते तोशा खाना के 125 उसने तोहफे लिए। और अभी ये जो इमरान खान पे सजाएं हो रही है, इस पे भी मैंने अभी आपसे बात करनी है कि सर चेक करो, सजाएं दो, कोई बात नहीं। ओ भाई, इमरान खान से पहले नवाज शरीफ के ऊपर जो तोशा खाना के केस है, अब यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर तोशा खाना के केस है जो इमरान खान से पहले के बने हुए, आसिफ अली जरदारी पे तोशा खाना के केस है, वो नहीं किसी ने सुनने, जजन्ने हो गए ने, बहरे हो गए, कनक नहीं। इससे आपको बात समझ आनी चाहिए कि इमरान खान को सजा कुछ और मिल रही है। ये जो तोशा खाना 1, तोशा खाना 2, तोशा खाना 3, तोशा खाना 4, डॉन 1, डॉन 2, डॉन 3, ये जो सीरीज चल रही है, इससे आपको समझ आना चाहिए कि इमरान खान को सजा किसी और बात की मिल रही है। लिहाजा दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। एडे को दिल नूं तुसीं औखे काम ही ना पाया करो भाई। वो जिस रास्ते पे चल रहा है ना, इश्क तो सारी मांगता है मियाँ, इश्क पे करबला का साया। और भाईजान जिस रास्ते पे चल रहा है यही होना है। अब आप देखें जरा, मैं आपको पहले एक तफसील सुनाता हूँ, फिर मैं मुकदमात की तरफ आऊंगा। वैसे तो ये दुनिया का एक अजीब रिकॉर्ड बना है कि 26 माह में इमरान खान को 6 मुकदमात में 65 साल की सजा हुई है, 65 ईयर्स। अगर ये 2025 है और इसमें 65 डाल दूं, 5 5 0 हासिल, 1 6 और 2 8 और 1 9, और ये 2090 में जाके सजा खत्म होती है। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। लेकिन ये कि जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, ए गल याद रखना, मौले नू मौला ना मारे तो मौला नीचे मरदा। लिहाजा ये दिल छोटा ना करें। आप अंदाजा करें कि जनाब अली 35 सफात का जो ये फैसला था, 15 मिनट में अर्जुमन साहब ने लिख दिया। बल्ले बल्ले थोड़ी स्पीडा ने भी माशाल्लाह। उस भावें सफात घट घटा लो, स्पीड तो कम कर लो भैया।
یہ کو گھر سے لکھ کے لائے تھے مجھے لگتا ہے جی، میں بوٹی نہیں لکھ کے بچے اسکول کے لے کے آتے بوٹی جیب میں ڈال کے پیپر دینے کے لیے، اسی طرح تو نے ذرا آصف علی زرداری صاحب کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے زرداری صاحب نے 15 کروڑ مالیت کی گاڑیاں لی ہیں اور کتنے خزانے میں جمع کرائے؟ 2 کروڑ. اچھا یہ گاڑیاں کیا ہیں آپ سنیں؟ اوئے ہوئے میں تو کہنا کمال ہی ہو گئے جناب، زرداری صاحب نے تو کمال ہی کر دیا. اور ان کو جناب ایک گاڑی ملی آئی یو اے ای سے، تو جناب انہوں نے کہا مجھے پسند آ گئی ہے تو بھائی جناب ہم دے دیں. یہ گاڑی آرمڈ گاڑی تھی. آرمڈ گاڑی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر حملہ ہو، وہ کیا کہتے ہیں، بم پروف، بلٹ پروف گاڑی تھی. اچھا چلو جی گڈی لے لے تسی خوش ہو جاؤ. پھر اس کے بعد جناب علی انہوں نے ایک BMW گاڑی لی. واہ کیا بات ہے. ابھی میں سے چوندے تحفے بتا رہا ہوں، جو پرفیوم، کھجوریں اور ڈیکوریشن پیس اور زیتون اور فلاں اور ٹینگ، یہ وہ نہیں بیچ میں شامل کر رہا ابھی میں. یہ صرف عام گاڑی لی، BMW لی. اس کے بعد لیبیا سے نے ایک تحفے میں گاڑی دی. زرداری صاحب نے کہا ابھی مینو ہی دے دیو، میرے کار جگہ ہے تو میں اپنے کار رکھ لوں گا. ایک BMW اور لے گئے. چلیں جی ٹھیک ہے جی، آپ کا گھر ہے جی، آپ لے جائیں. چور کا لیول صرف عمران خان پہ لگنا ہے. نواز شریف صاحب کو جب وہ وزیر اعظم بھی نہیں تھے، 10 سال بعد یوسف رضا گیلانی نے کہا بھجان ایک ہی گل ہوئی کہ تھی گڈی کوئی نہیں لیتی. نواز شریف صاحب نے کہا جی میں تو ویسے ہی بیچارہ چنچی میں پھرتا ہوں. تو انہوں نے کہا جناب BMW گاڑی آپ کے لیے کھڑی ہے، لے جائیں. اب نواز شریف صاحب ایلیجیبل ہی نہیں ہے، بات کو سمجھیں. زرداری نے گاڑی لی، اس نے وہ ایلیجیبل تھے. نواز شریف صاحب ایلیجیبل ہی نہیں ہے، اور BMW گاڑی انہوں نے لے لی. لینے کے بعد وہ جناب اونے پونے داموں میں انہوں نے وہ گاڑی بیچی اور اپنے گھر رکھ لی. یہ وہی گاڑی ہے جو منصور علی خان نے جب مریم صاحبہ سے سوال کیا تو انہوں نے کہا نہیں میرے پاس، ہمارے پاس تو کوئی گاڑی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ٹھہریں میں بتاتا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا جی یہ پیپر ہے، اس پیپر کے مطابق آپ کے والد صاحب نے ایک BMW گاڑی جب وہ ایلیجیبل ہی نہیں تھے، تو مریم صاحب نے کہا کاٹو کہ دکھانا نہیں ہے لوگوں کو. وہ تو اللہ بھرے کرے اس AP کا، یا اللہ بھلا کرے اس وقت سما کے جو بھی کرتا دھرتا تھے، جنہوں نے کہا کہ یہ چلو پروگرام میں نہیں جائے گا تو اونچتے جائے گا ہی جائے گا، جن نے آگ لگا دی. اور منصور علی خان کی بلے بلے ہو گئی. تو ابھی نواز شریف صاحب نے ماشاءاللہ گھڑیاں خریدی. ان کی بیگم اہلیہ نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے نیکلس خریدے. اور اس کے بعد بے تحاشا پرفیوم. اچھا مریم صاحبہ نے تو وہ بھی اناناس بھی لے لیا. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص رقم تک، 30,000 تک کے نیچے کی رقم، اس کے پیسے نہیں دینے پڑتے. ہم تو باہر جائیں تو چھلی والا سٹے والا جو ہے ہمیں وہ مفت چھلی نہ دے. بلے بلے تسی 30,000 تو کٹ دا سودا ہی سارا جدو جڑا مرضی چک لو. ہمارے بلاول بھٹو صاحب نے ماشاءاللہ کھجورے خریدی، زیتون خریدا، پتہ نہیں زیتون دے تیل کی لوڑ پہ گئی تھی. مریم صاحبہ کو اور نہیں ملا تو انہوں نے اناناس ہی کھا لیا وہاں سے لے کے. یار ہمارے بچے کو تو اب ٹافی نہیں ملتی، آپ نے وہ اناناس بھی وہاں سے لے لیا. مجرم عمران خان ہی ہے بس. ٹھیک ہے آپ سنیں، شوکت عزیز صاحب نے گھڑیاں سب نے خریدی. شوکت عزیز صاحب نے گھڑیاں لی، سینکڑوں تحفے لیے، کئی لاکھ کروڑ مالیت کی گھڑیاں پھر رکھ لی اپنے پاس. پرویز مشرف صاحب نے 65 لاکھ کے تحفے لیے. ایک گھڑی انہوں نے جناب کروڑوں کی 5 لاکھ کی لی. ان کی اہلیہ محترمہ نے 1.5 کروڑ کے تحفے اپنے پاس رکھے. اچھا پھر شاہد خاقان عباسی صاحب 2.5 کروڑ کی گھڑی انہوں نے خریدی جناب، لے یعنی خریدی. اور چلو انہوں نے تو لی، انہوں نے کہا پتر اپنے بیٹے کو کہا آپ بیٹا کیوں ایسے دیکھ رہے ہو، میرا کاکا چنے منے ادھر آؤ آپ بھی لے لو گے. اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی جو ہے وہ گھڑی دلوا دی. اچھا یہاں تک بات رہتی تو ٹھیک تھی. بھائی اس حمام میں سبھی کھلے ڈلے نہ ہیں، رج کے کھاؤ تے ننگے نہ ہو. کیا جناب علی بیوروکریسی، کیا عسکری کے بیوروکریسی، سب نے تحفے لیے ہیں، لیکن پکڑا عمران خان نے جانا ہے. مجرم عمران خان ہے. نواز شریف پہ میرا خیال ہے
2013 میں ان کے وارنٹ گرفتاری نکلے جناب توشہ خانہ کیس کے اندر، اور وہ بھی ناقابل ضمانت. لیکن کیا ہوا؟ آج تک کسی نے پکڑا نواز شریف کو؟ آج تک زرداری کے کیس اوپن ہوئے؟ توشہ خانہ کے کیس جو عمران خان سے بہت پہلے کے بنے ہوئے، یوسف رضا گیلانی پہ توشہ خانہ کیس کے بہت پہلے بنے ہوئے تھے. اب جا کے وہ انہیں جناب وہ مٹی پاؤتے روٹی کھاؤ والا حساب کر کے ختم کیے گئے. تو اس سے آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کو اس لیے سزا مل رہی ہے کہ انہوں نے اس پورے سسٹم کو چیلنج کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کے پاس رستہ کیا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب انہیں بتایا گیا کہ بھائی جان تنگ آ گیا کچہری خالی تے سجنا نو قید بول گئی، تو انہوں نے کہا کوئی پھر کیا ہے، کوئی بات نہیں، اور وہ مسکراتے رہے. ان کے جو وکیل ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ مسکرا رہے تھے. تو جو آپ جب ایک شخص یہ طے کر لینا کہ مجھے اس رستے پہ چلنے کی سزا ملنی ہے، تو پھر منصور بن حلاج کا پڑھے آپ ان کا واقعہ. جب ان کی کھال کھینچی جا رہی تھی تو وہ مسکراتے تھے، شکر ادا کرتے تھے کہ یہ جو میرے ساتھ جو کر رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے اور میں اس جرم کو ویلکم کہتا ہوں. وہی جو شعر کب مجھ کو اعتراف محبت نہ تھا فراز، کب میں نے یہ کہا تھا سزائیں مجھے نہ دو. عمران خان اس سسٹم کے ساتھ سمجھ لے کہ آخری جنگ لڑنے جا رہے ہیں، اور وہ جنگ شروع ہو چکی ہے. اب اس جنگ میں یہ جتنی تیزی سے عمران خان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں عمران خان فرسٹریٹ ہوا ہوا؟ نو، جو سزائیں دے رہے ہیں آؤٹ آف دا وے جا کے، وہ فرسٹریٹ ہوئے ہوئے. اور کوئی ایک چیز ہے جو انہیں ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں جلدی جلدی کرنی ہے اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہو جائے، اور کوئی اور بات جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے کہ ہونی ہے. آج نہیں کل نہیں، عمران خان کے لیے وہ بات ہونی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ عمران خان کے جو مقدمات ہیں ان کی تیزی سے سماعت ہو رہی ہے، ان کو تیزی سے نپٹایا جا رہا ہے. اور لیکن اس میں ایک باریک بات میں آپ کو بتا دوں، ہر کام میں اللہ کی ایک مصلحت ہوتی ہے. یہ کیسز جتنے بھونڈے انداز میں سنے جا رہے ہیں اور جتنے بھونڈے انداز میں سزائیں دی جا رہی ہیں، یہ عمران خان کے لیے ایک دو طرفہ فائدہ ہے. عوام میں تو اس کا قد بڑھ ہی رہا ہے، عوام میں اس کی عزت اور مقام بڑھ ہی رہا ہے، بین الاقوامی دنیا میں اس کا قد بڑھ ہی رہا ہے. لیکن یہ کیسز اتنے کمزور ہیں کہ جب بھی عدالتوں نے عام حالات میں کہ وہ ان کیسز کی سماعت کی، تو یہ کیسز ایسے ہوا میں اڑ جائیں گے، ان کی ویلیو ورتھ کوئی نہیں ہے. توشہ خانہ 1 کیس پہلی سماعت کے اندر اڑ گیا. 190 ملین پاؤنڈ کی سماعت نہیں ہو پا رہی اس کے اوپر جو ہونی ہے، کہ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اس کیس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں، سیم اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے. لیکن عمران خان نے تو بھگت لیا. اگر حالات بدلے تو اس بار نواز شریف صاحب کی گھڑیاں اور نواز شریف صاحب کی گاڑیاں اور زرداری صاحب کی گھڑیاں اور زرداری صاحب کی گاڑیاں جو ہیں ان کے گلے پڑ جائیں گی. کیونکہ عمران خان نے تو جتنی پی کاٹنی تھی کاٹ لی. اب آگے سے جن کی پی شروع ہونی ہے انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ جو گڑھا ہم عمران خان کے لیے کھود رہے ہیں اس میں ہمیں خود بھی گرنا پڑے گا. السلام علیکم.